الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 تا 141 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ آیات میں یہ مضمون شروع ہوا تھا کہ ملت ابراہیم کو اختیار کیجیے، اور اس بات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جتنے مقام اور مرتبے حاصل ہوئے وہ اسی ملت اور طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے حاصل ہوئے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا تھا ان آیات میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقہ کیا تھا، یعنی وہ طریقہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام خالص توحید پر چلتے ہوئے خالص اللہ ہی کی فرما برداری میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور انہوں نے اس سلسلے کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس کی وصیت کی۔ دیکھیے، جب انسان یہ فیصلہ کر لے نا کہ میں اللہ ہی کا فرما بردار رہوں گا، خالص اسی کی عبادت کروں گا، خالص اسی کی فرما برداری کروں گا، اور عبادت و فرما برداری میں کسی ایک کو بھی شریک کر کے مشرک نہیں بنوں گا، تو پھر اللہ جس کو بھی نبی اور رسول بنا کر بھیجیں گے انسان اس پر ضرور ایمان لائے گا۔ یہ باتیں پوری تفصیل کے ساتھ گزشتہ آیات میں ہو چکی۔ اب آیت نمبر 137 کو دیکھیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پھر اگر وہ ایسے ایمان لائیں جیسے ایمان لائے ہو تم، تب وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی ملت ابراہیم کو اختیار کریں، خالص توحید اور فرما برداری کا انداز اختیار کرتے ہوئے بلا تفریق تمام انبیاء، رسل اور تمام کتب آسمانی اور صحیفوں پر ایمان لائیں، اور انبیاء اور کتب کے یہ سلسلے کی جو آخری اور فائنل کڑی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم، اس پر ایمان لائیں۔ اگر ایسے بلا تفریق ایمان لاتے ہیں تب تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اگر یہ طرز اختیار نہیں کرتے تو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انحراف کریں، روگردانی کریں، سو وہ ضد پر ہیں۔ یعنی ہر انداز سے ہم نے ان کو بات سمجھا دی، لیکن پھر بھی اگر اپنی ہی ہانک رہے ہیں تو مخالفت اور عداوت میں غرق ہیں، یہ حق بات تک پہنچنا ہی نہیں چاہتے۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو تمہاری طرف سے ان کے مقابلے میں اللہ ہی کافی ہے۔ باطل پرستوں کی عداوت اور مخالفت سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ جب کوئی اللہ کی فرما برداری پر کمر کس لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ غائب سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یعنی کسی کی مخالفت، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق بات کو قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو کوئی حق پر ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس اللہ کو کچھ معلوم نہ ہو کون کیا کر رہا ہے، کون ضد، ہٹ دھرمی اور مخالفت برائے مخالفت سے کام لے رہا ہے، اور کون حق پر چلنا چاہتا ہے۔ اس اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، صبغۃ اللہ، ہم نے تو اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ قرآن مقدس کے وہ الفاظ ہیں جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت خون کے قطرے گرے تھے، اور مصحف عثمانی تاشقند کی عمارت میں آج بھی محفوظ ہے۔ اس کمرے کے درجہ حرارت اور نمی کی مقدار کو چیک کیا جاتا ہے اور مختلف کیمیکلز سپرے کیے جاتے ہیں تاکہ یہ نسخہ خراب نہ ہو۔ یہ نسخہ خط کوفی میں چمڑے پر لکھا گیا تھا۔ یہ تھی وہ صحابہ کرام کی جماعت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین
جنہوں نے ملت ابراہیم کو اختیار کیا اور اللہ کے رنگ کو اختیار کیا، اس جماعت کا ہر فرد اللہ کے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ اللہ کی فرما برداری کرنے سے ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکی۔ جو حکم بھی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن و سنت کی شکل میں دیا، انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ نہ کوئی مکہ کا سردار روک سکا، نہ کوئی قبیلہ اور قوم روک سکی، نہ کوئی بادشاہ کیسر و کسرا روک سکے۔ اسی رنگ میں رنگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی حکومت اور خلافت عطا کی۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم نے تو اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھیے، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ہم میں سے مبعوث کیوں نہیں فرمایا، بنو اسماعیل اہل عرب میں سے مبعوث کر دیا؟ اور یہ بھی جھگڑ رہے ہو کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، تمہیں نہیں بخشے گا، جنت ہمیں ملے گی تمہیں نہیں؟ کیوں بھائی؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، یعنی اس معاملے میں ہم تم سب برابر ہیں۔ یہ بڑی عمدہ اور خوبصورت لاجک پیش کی کہ اس کی ربوبیت کسی خاص قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کی ربوبیت تو سب کے لیے ہے۔ فرق کیسے پڑتا ہے پھر؟ وہ آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے وضاحت کر دی کہ ایسے فرق پڑے گا۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل ہوں گے۔ یعنی رب کے ہاں کوئی مقام حاصل اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ تب ہے جب بندہ کچھ کر کے دکھاتا ہے۔ صرف کسی قوم میں پیدا ہو جانے سے مقام حاصل نہیں ہوتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ آیت کا آخری حصہ دیکھیے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں، کوئی شرک کی آمیزش نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں، کوئی نمود و نمائش نہیں، ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے کو دیکھیے، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ قل، کہہ دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ ظاہر ہے کہ اللہ کا علم ہی سب سے بڑھ کر ہے، ماضی، حال، مستقبل، اس کے لیے سب زمانے برابر ہیں۔ ایسا اللہ تمہیں جو باتیں قرآن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہا ہے وہی باتیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اپنے پاس موجود گواہی کو چھپا دے جو اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ یعنی علماء یہود جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ اس نبی کے منتظر بھی تھے، لیکن وہ اس گواہی کو چھپا گئے۔ ٹھیک ہے، اس کو گواہی کو چھپا لیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے، یعنی گواہی چھپانے کی سزا دے گا، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور تم اس دھوکے میں نہ رہنا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، نبیوں کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی جنت مل جائے گی۔ سنو، تلک امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیے اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کیے، ہر کسی کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، بلکہ تم سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا گل کھلائے۔
الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کلاس کو بخیر و عافیت اللہ اس قرآن حکیم کلاس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ سمجھنے اور سمجھانے والے دونوں کو اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کا تعلیم و تعلم ایسی چیز ہے جو شیطان کو بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ وہ ہر طرح کے وسوسے ڈال کر ان سلسلوں کو سبوتاز کر دینا چاہتا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تو قرآن کی قرات کرنے لگے تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کر۔ تو اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے اور شیاطین سے ہماری حفاظت فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔